10 سال بعد اس دنیا میں رہنا محال ہو جائے گا۔ حال ہی میں اقوام متحدہ نے ایک رپورٹ پبلش کی ہے جس میں لکھا گیا ہے کہ اگر کلائمیٹ چینج پر قابو نہیں پایا جاتا تو 2033 کے بعد اس دنیا میں زندگی بسر کرنا بہت مشکل ہو جائے گی۔ وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ اگر کلائمیٹ چینج پر قابو نہیں پایا جاتا تو گلوبل جو ٹمپریچر ہے یعنی عالمی درجہ حرارت ہے اس میں اضافہ ہوگا، اور سائنسدانوں نے جو ایک تھریش ہولڈ سیٹ کر کے رکھا ہے 1.5 ڈگری سیلسیس کا، دنیا کا جو ٹمپریچر ہے وہ اس تھریش ہولڈ کو ایکسیڈ کر جائے گا، یعنی اس کو کراس کر لے گا، جس کی وجہ سے حرارت جو ہے وہ بہت زیادہ ہو جائے گی، اور جو ہیٹ ویوز ہیں، فیمائن یعنی قحط سالیہ، اور انفیکشیس ڈیزیزز یعنی وہ بیماریاں جو کہ آسانی سے پھیل سکتی ہے، دوسرے انسان کو لگ سکتی ہے، ٹرانسفر ہو سکتی ہے، ان میں بے تحاشا اضافہ ہو جائے گا، اور انسان ماحول کے ساتھ اپنے آپ کو اڈیپٹ نہیں کر سکے گا۔ اس رپورٹ میں مزید یہ کہا گیا ہے کہ جو پور نیشنز ہیں یعنی انڈر ڈیولپڈ نیشنز ہیں ان کو بہت زیادہ نقصان کا سامنا کرنا پڑے گا، اور ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان کی جو امیشن ہے وہ 0 سمتنگ ہے، لیکن پاکستان کلائمیٹ ولنریبلٹی میں ٹاپ 10 کنٹریز میں آتا ہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ سیلاب نے اس ملک میں کیا تباہ کاریاں کی۔ لہٰذا جو غریب ممالک ہے یعنی جو انڈر ڈیولپڈ نیشنز ہیں ان کو کلائمیٹ چینج کی وجہ سے بہت زیادہ نقصانات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ دنیا ایک تاریخی موڑ پر آ کر کھڑی ہو گئی ہے۔ اب دنیا کے لوگوں نے اور ممالک نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ انہوں نے دنیا کو کس طرف لے کر جانا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو دنیا کا ٹمپریچر ہے اس میں آلریڈی 1.1 ڈگری سیلسیس کا اضافہ ہو چکا ہے، لہٰذا اب ڈیولپڈ نیشنز نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ انہوں نے کاربن ایمیشنز کو کس طرح کٹ کرنا ہے، کیونکہ اگر وہ کاربن ایمیشنز کو کٹ نہیں کرتے، کاربن ایمیشنز کو کم نہیں کرتے تو اس سے ٹمپریچر میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ اور اس رپورٹ نے وارن کیا ہے کہ اگر ابھی عملی اقدامات نہیں لیے گئے تو پھر واپسی کا کوئی موڑ 5 سال بعد نہیں نظر آئے گا، کیونکہ اس وقت کلائمیٹ چینج کو قابو کرنا بہت ہی مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہو جائے گا۔ اور خدشہ یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اگر اسی طرح سسٹم چلتا رہا تو جو گلوبل ٹمپریچر ہے اس میں 3.2 یعنی 3.2 ڈگری سیلسیس کا اضافہ ہو جائے گا۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ صرف ایک سائنسدان کی رائے نہیں ہے، بلکہ جتنے بھی سائنسدان ہیں وہ اس بات پر ایگری ہے کہ اگر ابھی اقدامات نہیں لیے گئے تو 10 سال بعد یہ دنیا انبیئربل ہو جائے گی۔ حتیٰ کہ 36 پیجز کی جو رپورٹ کی سمری ہے اس میں 200 سے زائد مرتبہ ہائی کانفیڈنس کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، یعنی اتنی سرٹینٹی ہے کہ ہائی کانفیڈنس کا لفظ 200 مرتبہ استعمال کیا گیا ہے۔ لیکن دوسری جانب اگر آپ ڈیولپڈ نیشنز کو دیکھتے ہیں تو وہ کوئی عملی اقدامات نہیں کر رہے، معیشت کے ریس میں جس طرح وہ لگے ہوئے ہیں اور فوسل فیول کا جو استعمال کر رہے ہیں وہ اس میں کوئی کمی دیکھنے کو نہیں مل رہی ہے۔ اس کی مثال جو بائیڈن کا نیو آرکٹک ڈرلنگ پروجیکٹ ہے جو کہ آئل کو ایکسٹریکٹ کرے گا، ڈرلنگ جو آئل ڈرلنگ ہے اس پہ کام کرے گا، اور یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ یہ آئل اتنا زیادہ وہ ڈرل کریں گے جو کہ 30 سال تک کام آ سکے گا۔ نہ صرف امریکہ بلکہ چائنا، انڈیا اور انڈونیشیا بھی فوسل فیولز کے استعمال میں، کول کے استعمال میں پیش ہے۔ ہم جب چائنا کی کول ایکسپینشن کی بات کرتے ہیں تو صرف 2022 میں چائنا نے 82 سائٹس پر کول پروڈکشن کے پرمٹس جاری کیے۔ تو آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دنیا کس طرف جا رہی ہے، لیکن جو ڈیولپڈ نیشنز ہیں، جو طاقتور ممالک ہیں، وہ اپنے انٹرسٹ کو سیکیور کرنے میں لگے ہوئے ہیں، ہیومینٹی کے لیے کوئی نہیں سوچ رہا ہے۔ تو ہمیں یعنی ایز اے ممبر آف گلوبل کمیونٹی ہمیں چاہیے کہ ہم کلائمیٹ کے لیے بات کریں، اپنے رائٹس کے لیے بولیں،
کیونکہ ایک سیفر کلائمیٹ ہی ہماری بہتر زندگی کی گارنٹی دے سکتا ہے، اور یہ ہمارا ہیومن رائٹ بھی ہے۔